أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين يجيب أرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال أمتي انتظار الفرج. صلوات بيت محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، ماہ محرم کی مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور آپ جو ہے وہ اس مجلس کو آکلینڈ کی جماعت المرتضیٰ سینٹر کی طرف سے جو ہے وہ لائیو سن رہے ہیں۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ چند دنوں میں جو ہے وہ چاہے مشکلات ہوں جیسے بھی ہوں سید الشہداء کا غم اور ان کے ہدف کو بیان کرنے کی توفیق ہوتی رہے۔ اور آج کے سلسلے کی ہماری 8ویں مجلس ہے اور کل جو ہے وہ 9ویں اور آخری مجلس ہوگی میرے طرز عقید کی طرف سے، یقیناً جو ہے وہ مجلس سینٹر کی طرف سے ہوگی روز عاشورہ کی۔ میں ٹریولنگ کی وجہ سے شاید نہیں پہنچ پاؤں گا۔ ہماری گفتگو مقصد امام حسین علیہ السلام پر چل رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کام انجام دیا، کربلا میں جو قیام کیا، وہ ہدف انبیاء کا ہدف تھا۔ انبیاء نے اس پر اپنی جتنی بھی زندگیوں میں محنتیں کی تھیں، زحمتیں کی تھیں اور اس پیغام کو آگے سے آگے بڑھایا تھا۔ اس کام کو اپنے اوج پر، اپنے کمال پر پہنچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں، کیونکہ جو دوسری طرف سسٹم تھا، جو دوسری طرف یعنی جو نظام تھا یزیدیت کا، وہ بھی کمپیریٹیولی اپنے اوج اور کمال پر چلتا آ رہا تھا۔ یعنی وہ بھی جو بھی انبیاء کے مقابلے میں سسٹم آیا، وہ بھی سسٹم آگے کی طرف بڑھتا رہا۔ کہیں نمرود ہے، کہیں فرعون ہے، کہیں قارون ہے، اور ہوتا 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 عرب کے اس جہالت کے دور میں کفار مکہ کی صورت سے پھر آگے بڑھتا ہوا وہ یزیدیت کی شکل میں اسلام کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر بہت ضروری ہے کہ جہاں پر ہم ایک سائڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، وہاں پر ہمیں دوسری طرف اس سسٹم کو بھی جو ہے وہ کھولنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بہرحال جس دور میں ہم زندہ ہیں ہمیں پتہ ہو کہ آج کل کے دور کے اندر یہ سسٹم جو ہے وہ کیسا ہے۔ ہمارے دور کے اندر یزیدیت کس کو کہتے ہیں، ہمارے دور کے اندر ہمیں حسینی کردار اگر بننا ہے تو پھر آج کل کے دور میں حسینی کردار کی کیا ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو کچھ انبیاء کے واقعات اور کچھ انبیاء کے حصوں سے جو قرآن مجید کے اندر پروردگار نے بیان کیے اسی چل رہے ہیں۔ پروردگار نے قرآن کے اندر کہا ہے کہ ہم نے عہد لیا ہوا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس سے پہلے اسے ایک عہد لیا ہے، ایک وعدہ، ایک پرومس اس سے کیا ہوا ہے۔ وہ کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس وعدے کو بھول جاتا ہے، یعنی فراموش کر دیتا ہے، اور پھر اپنی زندگی کے اندر جو ہے اس لیے قرآن بھی ہمیں متوجہ کراتا ہے، احادیث اور روایات بھی ہمیں کہتی ہے کہ تم سے ایک عہد لیا گیا ہے، تم سے ایک وعدہ لیا گیا ہے، اب تم نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ ہم جو ہدایت کی طرف پڑھتے ہیں، ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور بندگی کی طرف اپنے آپ کو رجوع کرتے ہیں، اصل میں یہ عہد ہے۔ اگر ہم اس عہد کو صحیح طرح نبھا نہیں پائے تو پھر ہم یہ نہ ہو کہ ہم اس عالم میں آ کر اس عہد کو توڑ دیں، اس عہد کو بھول جائیں۔ فاسق جو ہے، جسے ہم نے پہلے بھی عرض کیا، جو فساد کرتا ہے، چاہے وہ تولنے میں ہو، چاہے وہ باقی معاملات میں ہو، یہ جو فساد ہے، یہ فاسق، مفسدین فی الارض جسے کہا، فاسق کا کام ہی عہد کو توڑنا ہے۔ فاسق جو وعدہ کرتا ہے وہ اس کو نقض کر دیتا ہے، یہ اس کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ
دنیا میں آ کر جو آپ کو فساد اور ہمیں فساد اور مشکلات نظر آتی ہیں، یہ اصل میں ان کی طرف سے ہے کہ جنہوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا، اس عہد کو چھوڑ دیا۔ دنیا میں یہ جو قرار ہے، یہ جو قرارداد جسے آپ کہہ لیں، اس کو آپ ایگریمنٹ کہہ لیں، کہ جو انسان نے ایگریمنٹ کیا ہے، ڈاکومنٹیشن اس نے اپنے وجود کی جو تعین کی ہے، اس کے اوپر سگنیچر کرایا ہے، اس کا محور بندگی ہے۔ یعنی بندگی کے اوپر اس نے اپنی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، یعنی اب یہ وہ فائنل کمٹمنٹ ہے اس کی کہ اسی کے اوپر رہتے ہوئے اسے اپنی پوری زندگی گزارنی۔ لیکن اگر یہ اپنی اس بندگی سے باہر نکلتا ہے تو گویا اس نے اس کمٹمنٹ کو، اس نے اس وعدے کو جو یہ کر کے آیا تھا اس عالم میں، اس کو اس نے چھوڑ دیا، اس کو اس نے بھول دیا، اور پھر یہ سارے نتائج اس کی زندگی کے اسی کے ایفیکٹس کی وجہ سے دنیا میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی جو ہے، کیا ہم جس زندگی پر عمل کر رہے ہیں، کیا یہ بندگی پروردگار کی طرف بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی، یا ہم خدا کے بندے ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کی خدمت میں کل جو میں نے حدیث عنوان بصری میں سے اگر جو ایک حصہ بیان کیا تھا کہ پہلی شرط جو ہے وہ کہ علم نور بن کر اگر کل پر اترنا چاہتا ہے تو اس کی پہلی شرط بندگی ہے۔ اس بندگی کا جو پہلا حصہ ہے، پہلا سٹیپ ہے، وہ یہ ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو، مالک صرف پروردگار ہے۔ جو بھی خدا نے مجھے دیا ہے، چاہے وہ مجھے اولاد دی ہے، چاہے مجھے مال دیا ہے، حتیٰ جو میرے بدن کے اعضاء ہیں، میری نگاہیں ہیں، میرے ہاتھ ہیں، میری زبان ہے، یہ سب کچھ جو میرا ہے، اس کا مالک پروردگار ہے۔ یہ اس مالکیت کو پروردگار کی، یعنی اس اونرشپ کو میں اپنی زندگی میں کیسے قبول کروں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو گزاروں۔ یعنی جو انبیاء نے جو ایک روٹین، ایک سسٹم، ایک لا کی صورت میں، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، جو ہمارے درمیان میں بھیجیے لے کر آئے ہیں پروردگار کی طرف سے، اگر میں اس کے گرد گھوم رہا ہوں، اگر میری زندگی اس کے گرد ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ میں پھر اس بندگی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ اس سسٹم کا جسے آپ کہہ لیں جو ہیڈ ہے، وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جو بندگی جس محور کی وجہ سے آگے بڑھے گی وہ اطاعت پیغمبر ہے، اور جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی باقی انبیاء آئے، وہ تحت پیغمبر کے اندر، یعنی خود حضور کے انڈر کے اندر باقی انبیاء سارے آتے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک ہیڈ ہے، اور اس کے ہیڈ کے باقی جو ہیں وہ دوسرے، آپ فرماندے کہہ سکتے ہیں، آپ لشکر کہہ سکتے ہیں، اور انہیں اس کام کیا ہے کہ اس انسان کو بندگی کی طرف لے کر جاؤ، اس دنیا کو اس کے اصل مقصد کی ہدف کی طرف اسے لے کے جانا ہے، اور پھر ایک ایک کر آئے اور آخر میں پیغمبر کی ذات تشریف لاتی ہے۔ یہ ہے محور۔ اب اگر یہ ایک رشتہ ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت ہے، یہ خدا کی طرف سے خدا نے اس رحمت کو ہمارے درمیان میں بھیجا ہے، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں، جب ہم ائمہ علیہ السلام کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ رحمت موصولہ ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی جتنی پروردگار نے، جتنا حصہ پروردگار نے اپنی رحمت کا میکسیمم حصہ پیغمبر اور اس کی اولاد کو دیا، اور اس کے بعد کچھ ایک حصہ جو ہے وہ پوری دنیا میں تقسیم کیا۔ اب یہ جو ہمیں دنیا کے اندر رحمتیں نظر آتی ہیں، ماں باپ کا آپس میں، اولاد کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کوئی کسی جانور کا خیال کرتا ہے، یعنی جتنی دنیا میں آج تک رحمتیں ہوئی ہیں، ایک انسان دوسرے کے ساتھ رحم کرتا ہے، یہ 1% ہے، اور جو میکسیمم پرسنٹیج ہے اس رحمت کی، وہ پیغمبر اکرم اور ان کے ائمہ علیہ السلام کی طرف۔ محمد آپ وآل خود سوچیں، محمد بلندر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے انسان اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں سے کہا جاتا ہے کہ صلہ رحم کیجیے، قطع رحم یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ دینا قطع رحم کہلاتا ہے۔
اور قطع رحم گناہ کبیرہ ہے. انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے, انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں. بہرحال اخلاقی پہلو بھی ہے اور شرعن بھی کہ انسان کو چاہے رشتے دار, دوست, بھائی بہن, اس کے قریبی خاص طور پہ اگر کوئی ایسی وجہ ہے تو درگزر کر لے یا معاف کر دے یا کچھ ہے, لیکن تعلقات ہوں. اب جیسے انسان آج کی دنیا میں دور رہتا ہے, تو آج مل نہیں سکتا, تو ایک کال کرتا ہے, ایک میسج کرتا ہے, ایک ویڈیو چیٹ, ساری چیزیں کر کر اصل میں یہ صلہ رحمی ہے اور یہ کرنی چاہیے. جو اس کو توڑ دیتا ہے اس کی زندگی میں مشکلات بھی ہیں اور اسے گناہ کبیرہ شمار کیا گیا. یہ تو وہ رحم ہے کہ جو ہمارے قریبی ہے, لیکن جو اصلی رشتہ رحمت ہے وہ پیغمبر کے ساتھ ہے. اب اگر پیغمبر کے ساتھ کسی نے تعلق کو توڑ دیا تو بس پھر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بندگی کو کمال پر لے کے جائے, وہ انسانیت کو کمال پر لے کے جائے, یا وہ بہشت کی طرف بڑھے. پیغمبر سے اگر اتصال ختم ہوا تو دوسرا جو اتصال یعنی دوسرا جو کنیکشن ہے وہ شیطان کے ساتھ ہے. یعنی یہاں پیغمبر سے اگر کنیکشن ٹوٹتا ہے تو پھر اب فوراً انسان دوسری طرف شیطان جو ہے اس کنیکشن کو توڑ دیتا ہے. اسی لیے کہ جو لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں, ان کا رشتہ پیغمبر اور پھر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی دنیا میں اچھائی کی طرف بڑھے, کمال کی طرف بڑھے, اور ان کا رشتہ اس گھرانے سے نہ ہو, یعنی جڑا ہوا نہ ہو. استاد میر باقری بیان کرتے ہیں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ جو بہت اچھا اور خوبان میں سے, اس نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کہ وہ شہید ہو چکا تھا, لیکن اس نے پہلے مجھے بتایا کہ جس جگہ یا جس جگہ پر میں پڑھ رہا ہوں تم اس جگہ پر نہیں آ سکتے. کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے آپ کو مولا متقیان کے سپرد کیا ہوا ہے, یعنی اپنے نفس کو اپنے امام کو دیا ہوا. اب جو امام چاہتے ہیں میرا نفس وہی کرتا ہے. یہ آسان نہیں ہے. انسان اپنی آرزوؤں کو, اپنی خواہشات کو, اپنے معاملات کو اپنے امام کے سپرد کرے. کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. کہ انسان کی نگاہیں وہاں اٹھے جہاں اس کا امام راضی, انسان کی زبان وہ کہے جس پر اس کا امام راضی ہو, انسان کا ذہن وہ سوچے جس سے اس کا امام راضی ہو. یعنی یہ ریکوائرڈ تھنگ ہے اگر انسان چاہتا ہے اپنے امام کے قریب. آج ویسے بھی روز جمعہ ہے اور ظہور کا متوقع دن ہے. اب آج کے دن کے اندر یعنی ہمارے لیے ایک حصہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. ویسے تو ہر روز امام کے ساتھ ہونا چاہیے, امام کی یاد ہونی چاہیے, امام پر تفکر, فکر, گفتگو, لیکن جمعے کا دن خاص دن ہے, اور وہ بھی ماہ محرم کے دن. کہ محرم کا اصل جو وارث ہے, اصل جو عزا کا وارث ہے, وقت کا امام. تو یہاں میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ آج جو میں اصحاب امام حسین علیہ السلام کی طرف گفتگو کرتا ہوں, ان کی خصوصیات کو بیان کرتا ہوں, انہوں نے اپنے رشتے کو, اپنے وجود کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا تھا, اتصال میں تھے. اصل ایک لمحہ نہیں تھا کہ وہ اپنے امام سے غافل ہوئے, اپنے امام سے جدا ہوئے. اطاعت محض کے اندر تھے اپنے امام کی. کبھی دشمن کی تیز تلواروں کی دھاریں ان کے ارادوں کو گرا نہیں پائیں. تو یہاں ہم اپنا دیکھیں کہ ہمارا واقعا رشتہ امام کے ساتھ کیسا ہے. تو وہ کہتے ہیں, وہ جو شہید ہو گیا وہ کہتا ہے اپنے بھائی کو کہ میں نے اپنے آپ کو امام علی علیہ السلام کے سپرد کیا, یعنی واقعا یہ ہے عطا. تو کہتے ہیں وہ میں نے دیکھا خود اس کو کہ اس نے ایک بچھو کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ جو ڈستا تھا, لیکن اس کو ہاتھ میں لیا اور آرام سے اس کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے. یعنی گویا جب شخص امام سے متصل ہو جاتا ہے اس سسٹم سے, تو پھر نباتات ہوں, جمادات ہوں, یعنی پھر پتھر ہوں, حیوانات ہوں, کچھ بھی ہوں, کیونکہ وہ اس کائنات کی حقیقت کو جانتے ہیں اور وہ پھر اسے بھی جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ واقعا ہم اپنے امام کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے, اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے اعمال کی طرف نگاہ کریں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان, اور یہ کیونکہ رحمت ہے تو جو ان سے اٹیچ ہوتا ہے اس کی زندگی بھی رحمت کی طرف بڑھتی ہے, یعنی پھر اس کی زندگی سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا, وہ بھی رحم کرتا ہے. ہاں مگر سوائے دشمنان اسلام, یعنی دشمنوں کے ساتھ پھر وہ رحم نہیں کرتا. قرآن میں کہتا ہے یہ
अशद्दु मिनल कुफ्फार है, कि कुफ्फार के साथ सख्त हैं, रहमा बैनहुम, आपस में जो है वो रहम, आपस में रहम दिल है। तो हमें आपस में मोमिनीन के साथ, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो फैमिली हो, हत्ता दूसरे मज़ाहिब के भी लोग, अगर जो है वो सही हैं, अच्छे हैं, साथ रह रहे हैं, सिवाय उनके जो दुश्मन इस्लाम है और दुश्मन इंसानियत है, उसके सामने इंसान को ये नहीं करना, क्योंकि फिर इंसान खुदावंद मुतआल के दुश्मन के साथ हो ही नहीं सकता कि उसके साथ जो है वो सही जो है वो रवैया रखे। तो यहाँ पर हम ये देखें कि बहरहाल हमें इस कायनात में अपने पैगंबर के साथ अटैच होना है, वस्ल होना है, और जिसे कुरान कह रहा है कि ये हब्लुल वरीद हैं, और तुम तफरका ना करो आपस में, और फिर जमीयन यानी मिलकर जो है वो इमाम की तरफ बढ़ो। इमाम की तरफ बढ़ना तन्हा बढ़ना नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, कि हम आप घर में बैठे रहें, इबादत करते रहें, अकेले काम करते रहें, नहीं, पूरी कम्युनिटी को जमा होकर इमाम तक पहुंचना है। इमाम की रिक्वायरमेंट यही है। इमाम को एक इंडिविजुअल जो है वो कैपेसिटी इनहेंस तो चाहिए, लेकिन मूवमेंट जो है वो कंबाइन एफर्ट होनी चाहिए, यानी इंसान कंबाइन एफर्ट करता हुआ आगे की तरफ बढ़े। हो सकता है मेरे अंदर सलाहियत कम हो, आपके अंदर सलाहियत ज्यादा हो, तो आप अपनी सलाहियतें ज्यादा को करते हुए मेरी कम सलाहियतों को फायदा उठाकर एक अच्छी चीज को डेवलप कर सकते हैं। इमाम को एक सिस्टम रिक्वायर्ड है, अगर वो हम सिस्टम अपनी कम्युनिटी में डेवलप कर सकते हैं तो फिर कल हम अपने इमाम को अपनी कम्युनिटी में दावत दे सकते हैं। इंसान अगर तन्हाई के अंदर बैठा रहे और सोचे कि मैं अकेला काम कर लूं, मेरे अतराफ में बुराइयां हों, मेरे अतराफ में लोग इबादत से दूर हों, मेरे अतराफ में लोग ख्याल ना रखते हों, तो ऐसा शख्स कमाल पर नहीं है, क्योंकि इंसान का इम्तिहान इसी सोसाइटी में है, इसी दुनिया के अंदर है, और ये उसे इम्तिहान देना पड़ेगा। और बहुत सारे इम्तिहानात, इब्तलाआत का ताल्लुक इज्तिमा से है, यानी सोसाइटी और सोशल नॉर्म से। अगर हम उस इम्तिहान में पास होंगे तो ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आजकल के दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर है, हो सकता है हमसे हमारी गर्दन ना मांगी जाए, हमसे हमारा माल मांगा जाए, हमसे हमारे मफासात मांगे जाए, हमसे हमारा शेयर करना मांगा जाए। जैसे कोविड की सिचुएशन है, पूरी दुनिया के अंदर है, कम्युनिटी के अंदर मुश्किलात होंगी, लोग मुश्किल में होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, क्या हम जो हमारे पास है, क्या हम आज दे रहे हैं, दे सकते हैं या नहीं दे सकते? यही बंदगी की पहली शर्त है कि जो खुदा ने तुम्हें दिया है तुम इसके मालिक नहीं हो, मालिक परवरदिगार है। तो क्या तुम उसमें से जो तुम्हें अता किया है, तुम्हें किसी को देते हुए मुश्किल हो रही है या तुम खुशी से दे रहे हो? अगर आज माल नहीं निकल रहा तो कल वजूद से जान कैसे निकलेगी अपने वक्त के इमाम? ये आज यही इम्तिहान है, आज यही टेस्ट है हमारा, और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा टेस्ट है आज जिंदगी के लिए। हो सकता है किसी मौके पर जान देना आसान हो जाए, लेकिन माल को निकालना अपने वजूद से मुश्किल हो। तो ये इम्तिहान है आज दुनिया के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, कि आज मेरे दस्तरखान पर अगर 2 खाने हैं, हो सकता है कहीं पर एक भी ना हो, तो मैं अपने खाने को कम करूं और अपने उस दस्तरखान से अपने दूसरे मोमिन भाई को या मुसलमान भाई को या इंसान को, चाहे उसका ताल्लुक किसी और मजहब से क्यों ना हो, कोई और ही क्यों ना हो, क्या मैं उस तक कोई चीज पहुंचा रहा हूँ या नहीं पहुंचा रहा? तो यकीनन आप भी वहां पर रहते हुए जो है वो अपनी कम्युनिटी में या उसके अलावा वहां पे जो दूसरे लोग होंगे उनको बताएं, ताकि आपके वजूद से पता चले कि आप किसके मानने वाले हैं, आप किस सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं, आप रहमतुल आलमीन के साए के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये जरूर है। इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। क्योंकि देखें, जो भी इस विलायत के साए में आता है उसे आपस में मोमिनीन को इख्वा यानी बरादर यानी भाई कहा गया है। अब ये आपस में भाई हैं, क्यों? क्योंकि एक विलायत के शेल्टर के अंदर है। अब ये जो एक विलायत के शेल्टर के अंदर आया है, इस विलायत मौसूला, रहमत मौसूला में हो ही नहीं सकता कि एक दूसरे से इख्तिलाफ रखता हो, यानी एक दूसरे से नफरत करता हो, ये एक दूसरे से दुश्मनी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक विलायत के अंडर में है। अगर आपको ये लगे जो रोज़े क़यामत में आश्कार होगा, रोज़े क़यामत रोज़े आश्कार है, यानी ज़हूर का दिन है,
جو چھپا ہوا ہوگا قیامت میں ظاہر ہو جائے گا. وہاں پر ایک شخص کے اندر جو ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا. یہ دشمن تھا, اس کے اندر دشمنی تھی اپنے بھائی سے, اپنے مومن بھائی سے. یہ دشمنی وہاں پہ نہیں تھی, یہ دشمنی یہیں پر تھی, یہاں پر ظاہر نہیں ہو پائی. کیوں نہیں ظاہر ہو پائی؟ کہ بہرحال منافقت ہے, لیئرز ہیں, مشکلات ہیں. لیکن اگر اسی دنیا کے اندر ہم صحیح کنیکٹ نہ ہو پائیں, اور پھر یہ کنیکشن جب ہٹتا ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ شیطان اپنے سسٹم کو انجیکٹ کر دیتا ہے. یہ جو آج ہمیں لگتا ہے ہمارے آپس میں اختلاف ہیں, دشمنیاں ہیں, کینہ ہے, حسد ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اصل میں ہم کنیکٹ ہی نہیں ہوئے امام کے سسٹم کے ساتھ, ہم اس رحمت کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں ہوئے. آج آپ کو لگتا ہے, آج آپ کو دیکھیں کہ بعض اوقات ظاہر میں مومنین ہیں اور ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہو, ایک شخص کا احترام نہ کر رہے ہو, کسی عالم دین کو, مجتہد کو آج لوگ ممبر پر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ برا. اصل میں یہ مومنین ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی کسی مومن کا احترام کرے. اور حدیث کہتی ہیں کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. یعنی جہاں کعبے کی آپ حرمت رکھتے ہیں, مومنین کی حرمت اس کعبے سے زیادہ ہے. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ انسان کسی مومن کی عزت کو خراب کرے, تو اس کا مطلب ہے کہ مومن ہی نہیں, یعنی اندر سے کنیکٹ ہی نہیں ہوا. اصل میں تھا ہی دشمن اندر سے. قیامت میں زیادہ اشکار ہوگا. آج کیونکہ آخر الزمان ہے, قیامت کے نزدیک ہیں, ظہور کے نزدیک ہے, ظہور کے نزدیک بھی اندر کی چیزیں اشکار ہو جائیں گی. آج جو بھی مومنین مسلمانوں کے خلاف بات کرتا ہے, انسانیت کے خلاف بات کر رہا ہے. جب قرآن, حدیث, تعلیمات پیغمبر یہ کہہ رہے ہوں کہ تم ان کے خداؤں کو برا مت کہو, وہ تمہارے خداؤں کو برا کہیں گے. تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایمان نہیں گیا, یا وہ خود جو ہے وہ کسی کا اعلی کار ہے, یا وہ خود جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی چیز جو استعمال کرتی ہے انسان کو, وہ شیطان ہے. تو یہیں پر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم امام سے کنیکٹ نہیں ہو پائے. کیوں؟ کیونکہ شیطان کا کام ہی دشمنی ہے. چاہے وہ پہلا سسٹم جب اس نے حابیل اور قابیل کے درمیان میں یہ سسٹم کیا, پہلا کام اس نے دشمنی کیا. اس کا کام ہی دشمنی ہے, عداوت ہے, آپس میں نفرتیں پیدا کرنا ہے. تو یاد رکھیں کہ ہم نے, یہ دنیا ٹیمپرری ہے, ہم نے دنیا سے گزرنا ہے. ہم روز قیامت کس طرح اپنے آئمہ کے سامنے حاضر ہو پائیں گے کہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بغض ہو, کینہ ہو, عداوتیں ہوں. ہاں دشمنی ہو, مگر دشمن اسلام سے ہو, دشمن پیغمبر سے ہو, دشمن امام سے ہو. وہ دشمنی ہو کہ جو ریکوائرڈ ہے, جس پر خدا لعنت بھیج رہا ہے, نہ کہ انسانوں سے, نہ کہ آپس میں. ہمیں اسی سسٹم کو لے کر آگے کی طرف بڑھنا ہے. قیام کربلا اسی چیزوں کا آشکار ہے, ظہور ہے, کہ جو امام سے محبت کرتے تھے, جو امام سے متصل تھے, وہ آپس میں جڑے ہوئے تھے. وہاں پر کوئی برتری نہیں تھی, وہاں پر کوئی اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھ رہا. وہاں کسی نے نہیں کہا کہ میں بزرگ ہوں, میں چھوٹا ہوں, میں بچہ ہوں, میں جوان ہوں, میں رشتہ دار ہوں امام حسین کا, میں غلام ہوں. نہیں, وہاں پر معیار امام سے متصل ہونا تھا. جو متصل ہو گیا وہ کمال پہ پہنچ گیا. جو متصل ہو گیا, آج ہم ساری زندگی ان کو سلام کرتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس سسٹم کی طرف بڑھے جس سسٹم کے لیے انہیں خلق کیا. اور جو مقابلے میں تھا, چاہے وہ ایک شخص ہو, چاہے وہ یزید کا پورا لشکر ہی کیوں نہ ہو, وہ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. چاہے وہ 6 ماہ کا بچہ ہو, چاہے وہ 13 سال کا حضرت قاسم کیوں نہ ہو, چاہے وہ بزرگ حبیب ابن مظاہر کیوں, کھڑا ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اپنے امام سے جڑا ہوا. عزیزان محترم, کربلا ایک بہت بڑا درس ہے کہ جس کا ہر زاویہ, ہر اینگل ہماری زندگی کو حیات بخشتا ہے, تاکہ ہم آگے کی طرف بڑھیں اور ہم اپنی زندگی کو آگے کی طرف لے جائیں. تو یہ یاد رکھیں, یہ جو دنیا جسے محبتیں کہتی ہے کہ محبت ہے, اصل بہت ساری جگہوں پہ محبت ہے ہی نہیں, شہوت ہے, لسٹ ہے. دنیا اپنی خواہشات کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ جو آپس میں نزاع پیدا ہوتا ہے, لڑائیاں, حسد, کینہ, بغض پیدا ہو جاتا ہے, یہاں مشکل ہے. جو یہاں سے اتصال نہیں کر پایا اپنے امام سے, وہ ہمیشہ مشکل کے عالم میں. ہم اپنی زندگیوں میں, اطراف میں ذرا نگاہ ڈالیں
تو کیا ہم واقعاً اپنے امام سے متصل ہو پائے ہیں یا نہیں ہو پائے؟ یہ رحمت ہمارے وجود میں پینیٹریٹ کر پائی ہے؟ نہیں کر پائی. ورنہ ہماری یہ سارے اختلافات جو ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں، پھر ہمیں اس میں سوچنا چاہیے کہ شیطان کہیں نہ کہیں سے نفوذ کر رہا ہے. شیطان ہمارے وجود کو آلودہ کرنا چاہتا ہے. اصل وہ موقع چھوڑتا ہی نہیں کہ کوئی شخص انسانیت کمال بندگی کی طرف پہنچ جائے. ہم واقعاً کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر ہماری زندگی کو ہدایت دینے کے لیے پروردگار انبیاء یا ائمہ علیہ السلام کو نہیں بھیجتا. یہ وہ واحد سسٹم ہے کہ جو انسان کو مصیبتوں، ابتلاءات، مشکلات سے باہر نکالنے کے لیے آیا ہے. ورنہ شیطان کا جو شیڈیول ہے، شیطان کا جو سسٹم ہے، وہ اتنا پیچیدہ ہے، اتنا کمپلیکس ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ شیطان نفوذ کہاں سے کرتا ہے، اور انسان ساری زندگی سوچتا ہی رہ جاتا ہے. کربلا وہ معرکہ ہے جو قیامت تک کے انسان، نہ صرف انسان بلکہ پوری انسانیت کو بیدار کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. ہمیں اس کو ایلوبریٹ صحیح کرنا ہے، ہمیں اس کو اپنی زندگی میں صحیح طرح پینیٹریٹ کرنا ہے. پروردگار سورہ مائدہ کے اندر جہاں نصارہ یعنی کرسچنز کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ انہوں نے بھی ایک عہد کیا، انہوں نے بھی ایک وعدہ کیا، ایک میثاق کیا، لیکن بھول گئے، فراموش کر دیا. جو خدا سے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا ہے، فراموش کرتا ہے، پروردگار قرآن میں کہتا ہے ہم نے ان کے درمیان میں نزاع پیدا کر دیا، اختلاف پیدا کر دیا. یعنی ہم نے ان کو پھر آپس میں جو ہے وہ لڑوا دیا. کیوں؟ کیونکہ اس اصل میثاق سے ہٹ گئے. آج پوری دنیا کے اندر اگر اطاعت پیغمبر نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ جو دنیا کا سسٹم ہے، یہ جو استکباریت کا سسٹم ہے، یہ جسے دنیا اپنے آپ کو آج ماڈرنائزیشن، ویسٹرنائزیشن یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، لبرلزم، سیکولرزم، کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم انسان کو ترقی دے سکتے ہیں، کوئی ترقی نہیں دے سکتے. یہ سسٹم انبیاء کے تعلیمات کے مقابلے کا سسٹم ہے. وہاں فرعون نے کہا نا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب، یعنی الوہیت کا اظہار کیا. آج ایک مصر نہیں ہے، آج چھوٹے چھوٹے سب مصر ہیں، اور ہر شخص فرعون بنتا جا رہا ہے. فرعون ہے کیا؟ یعنی میں بہتر ہوں، میرے گرد سب کچھ گھومے. آج کا جو دنیا کا سسٹم ہے وہ ہر شخص کو فرعون بنا رہا ہے. ہر شخص کو یہ کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میں صحیح ہوں، میں ایسا ہوں، میری بات مانی جائے، مجھے فالو کیا جائے. تو یہ چھوٹا چھوٹا استکبار جہاں ملکوں کی صورت میں بٹ گیا، وہاں ایک انڈیویجول کی صورت میں بھی آ چکا. اگر ہم نے اپنے آپ کو اطاعت پیغمبر میں یا اس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا تو ہم اس استکبار کا شکار ہو جائیں گے. یہ دنیا جہاں آج انسان کو کہتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے، انسان آزاد ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، یہ تباہی کی طرف ہے. اور آج آپ دیکھ لیں جو دنیا کے اندر نزاع ہے، دنیا کے اندر جو حالات خراب ہیں، وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان نے اس عہد کو فراموش کر دیا جو اس نے اپنے پروردگار کے ساتھ کیا. عزیزان موت، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے وجود کو اس اصل ہدف اور مقصد کی طرف لے کر بڑھیں تو جو عہد ہم نے کیا ہے پروردگار سے، اس کو یاد کریں، اس کو ریوائز کریں. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو حجت الہی کے ماتحت قرار دیتے ہیں. بہرحال کربلا اسی کو ڈیفائن کرتی ہے. میں نے آپ کا بہت وقت لیا اور آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی گفتگویں سننا پڑی، کیونکہ بہرحال جو باتیں ہم ہمیشہ سنتے ہیں، اگر ہم ساری زندگی وہی سنتے رہیں، اور کربلا ہے ہی صحیح کہ تم ساری زندگی سنتے رہو تو بھی تازہ ہے، وہ تازہ رہے گی، اور اس کا ہر پہلو ہر دور کے لیے ہدایت ہے. تو بہرحال ہمارا اصل مقصد وقت کے امام کی طرف بڑھنا ہے. اگر ہم کربلا سے ظہور کی طرف نہیں جا پا رہے تو اس کا مطلب ہے بیان کرنے والے میں مشکل ہے یا سننے والوں میں مشکل ہے. ہم اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی عبادت کو، اپنی بندگی کو، اپنے ریلیشنز کو چیک کریں کہ کون سی چیز رکاوٹ ہے میرے امام تک مجھے پہنچنے کی. امام تک پہنچنا بہت ضروری ہے. امام کے اطراف میں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں اور امام کے گرد اپنی نوکری کو انجام دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے اطراف میں بھی کوئی رہتا ہو
اور وقت کے امام سے متصل ہو، لیکن ہم اسے دیکھتے نہ ہوں، ہم اسے پہچانتے نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص امام کے قریب رہتا ہے وہ ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نے امام کی زیارت بھی کی ہو، لیکن جب تک امام نہیں چاہتے، امام شخص کو تصرف کر کر اجازت نہیں دیتے کہ وہ اسے پہچانے۔ اسی طرح آیت اللہ عثمان بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تبریز کا مدرسہ تھا، وہاں پر ایک خادم تھا جو طالب علموں کی مدد کرتا تھا۔ شیخ جو محمد کسائی، کہ جو ایک نارمل سا شخص تھا، کم گو تھا، زیادہ بولتا نہیں تھا، ایک طالب علم کہتا ہے کہ میں رات کو اٹھا پانی کے لیے یا وضو کے لیے، تو میں نے دیکھا اس کے کمرے سے روشنی آ رہی ہے، بہت روشنی، یعنی وہ روشنی کی جو خوب مدرسے کی نہیں تھی، کوئی خاص قسم کا نور ہے، اور میں نے سنا کہ وہ کسی سے بات کر رہا ہے، لیکن صرف اس کی آواز آ رہی ہے، دوسری گفتگو میں سن نہیں پا۔ کہتا کچھ دیر میں وہ روشنی ختم ہو گئی، تو پھر میں نے دیکھا، میں نے اس سے بات کی کہ کون تھا، کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اگر تم نے نہیں بتایا تو میں شور مچاؤں گا، مدرسے کے طالب علم جمع ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں ایک شرط پر، کہ تم روز جمعے تک کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ کہا نہیں بتاؤں گا۔ کہا کہ امام کے گرد کچھ لوگ رہتے ہیں، احادیث و روایات بھی بتاتی ہیں کہ امام کے گرد مختلف حلقے ہیں، یعنی مختلف دائرے ہیں، جس میں سے ایک دائرہ 30 لوگوں کا ہے، یا وہ اوتاد ہیں یا وہ جو ہے وہ ابدال ہیں جو امام کی اور نارمل انسان ہوتے ہیں۔ انتقال جب کسی کا ہو جاتا ہے تو کسی اور کو سلیکٹ کر کر ان کی جگہ نوکری دی جاتی ہے۔ یہ جو بعض اوقات انسان امام سے متصل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ میری مدد کر دی، ہر وقت امام نہیں ہوتے، بلکہ امام کے گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ مدد کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے امام کے اطراف میں، تو امام نے میرا انتخاب کیا ہے کہ اس کو لے کر، نارمل سا شخص ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ طالب علم کہتا ہے کہ میں اس دن سے پھر اس کو دیکھنے لگا، ایک دن گزرا اور کہہ رہا ہے نارمل زندگی، وہی جو عام کام کرتا، روز جمعہ اس نے اپنے لباس کو پاک کیا، صاف کیا، اور ظہر جمعہ میں وہ غائب ہو گیا۔ میں نے سارے مدرسے کو بتایا، سمجھے کہیں گیا ہوگا، کہا میں نے کہا نہیں گیا، وہ اب نہیں آئے گا، وہ چلا گیا۔ عزیزان محترم، اپنے اندر صلاحیتوں کو ایجاد کریں، اپنے اندر صلاحیتوں کو پیدا کریں۔ نہیں پتا کس لمحے امام ہمارا انتخاب کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی زندگی کسی اس طرح گزار رہا ہوں، کوئی لمحہ کہ امام کی نگاہ میری طرف پڑے اور خدا نہ خواستہ امام میرے عمل سے تکلیف میں۔ روز جمعہ ہے اور آج ہم اس ہستی کی گفتگو کی طرف پڑھ رہے ہیں کہ جو محض اطاعت تھا کربلا کے اندر، یعنی کربلا کے اندر اگر کسی شخص کے لیے کچھ الفاظ جنم لیتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت عباس ہے۔ یعنی اپنے امام کی اطاعت ایسے کی کہ کہیں پورے تاریخ میں کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی کو، اپنے مولا کو کوئی مشورہ دیا ہو۔ وفا، ایثار، قربانی، جتنے بھی لفظ ہیں، یہ لفظ اگر اپنی جامعیت میں آتے ہیں تو کچھ اور نہیں، صرف عباس بنتا ہے۔ اب یہ عباس وہ ہے کہ جس کا وجود نہ صرف میرے مولا کو بلکہ خواتین کو بھی سکون دیتا ہے۔ وہ حضرت علی کی بیٹیاں، وہ اولاد رسول یہ تصور ہی نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی، کبھی ان کو بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شجاعت عباس میں تھی۔ عباس کے ہوتے ہوئے یہ تصور پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں عزیزان محترم، ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ واحد مصائب ہیں۔ امام ضرور آتے ہیں، وقت کے امام ہر جگہ آتے ہیں، لیکن یہ مصائب ایسے ہیں کہ جن مصائب پر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عباس کے مصائب پڑھے جائیں تو پھر وقت کا امام ضرور تشریف لاتے ہیں۔ اب ہم تو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں عزیزان محترم، ہمارے تو الفاظ میں طاقت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ تاثیر نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی آج جمعے کا دن بھی ہے، مولا سے کہیں گے مولا خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اصل صاحب عزا آپ ہیں، اصل مصائب آپ ہیں، لیکن ہر آپ کے چچا کے مصائب پڑے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی لطف کیجیے تو ہماری محفل پر نگاہ کیجیے، آئیے آج دیکھیے کہ آج
चचा अब्बास के मसाइब पढ़े जा रहे हैं। हाँ अज़ादारान मोहतरम, ये कारवान सज गया, ये मदीना से निकला, होता 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 ये करबला पहुंचा है। यहाँ पर इमाम हुसैन के जो लश्कर है उसका सालार अब्बास, अब्बास वो है कि जिसे देखकर बच्चों को भी सुकून आता है। लेकिन ये क्या मारका हुआ करबला के अंदर के एक एक कर कर जो है वो सब जाते रहे और जाने लगे। रोजे आशूरा जो है वो जब सब चले गए, सब जा चुके, तो ऐसे में मेरा मौला अपने अपने भाई के पास, अपने आका की खिदमत में आता है, कहते हैं कि मुझे लड़ने की इजाजत दी। इमाम ने हजरत अब्बास को जंग की इजाजत नहीं दी, वरना इस पूरे लश्कर के लिए ये अली का फर्जंद काफी था अकेला। शुजाअत अब्बास, ये ताकत अब्बास मारूफ और मशहूर थी, हो ही नहीं सकता था कि अब्बास को कोई मगलूब कर पाए। हाँ लेकिन अब्बास अतात का पैकर है, जो इमाम का हुक्म है अब्बास वैसे ही चल रहा है। अब्बास खेमों को लगा दो, खेमे लग गए, अब्बास यहाँ से खेमों को उठा दो, खेमे हट गए, अब जो कहा जा रहा है अब्बास वही अमल कर रहा है। हाँ आज़ादारान मोहतरम, इसलिए छठे इमाम ने फरमाया कि हमारे चचा अम्मू अब्बास ने अपने आप को अपने मौला, अपने आका पर ऐसा कुर्बान कर दिया कि रोज़े क़यामत में शुहदा, तमाम शुहदा हजरत अब्बास पर कब्ते खाएंगे कि क्या मकाम है हजरत अब्बास का। हाँ आज़ादारान, तो बाबुल हवाइज है हजरत अब्बास। रोज़े क़यामत में ये जो एक अजीब सहना होगा, एक अजीब कैफियत होगी, जहां एक माँ अपने बेटे का वो खून भरा कुर्ता लेकर आएगी और कहेगी परवरदिगार मेरे बेटे को वैसे हाजिर कर जैसे वो करबला में आया। तो कहेंगे कि इमाम हुसैन सर बुरीदा कयामत के उस मकाम पे आएंगे कि जहां खून जो है वो रगों से बह रहा होगा, पूरा आलम एक और हालत में तय होगा। वहीं पर रिवायात कहती हैं कि बीबी उन कटे हुए बाजुओं को भी लेकर आएंगी जो उम्मत की शफाअत कराएंगे। आज़ादारम, अब्बास का मकाम बहुत बुलंद है। ज़ियारत हजरत अब्बास जब हम पढ़ते हैं तो अस्सलाम अलैका या अब्द साले है, ये ज़ियारत छठे इमाम ने पढ़ी है कि खुद इंसान कामिल है और हजरत अब्बास को अब्द साले कह रहे हैं कि मुतीउल्लाह, कि अल्लाह का मुती है, रसूल का मुती है, अली का है, फातिमा हसन हुसैन का मुती है। ये अतात का पैकर अब्बास रोज़े आशूरा में अपने मौला के पास आकर कहता है कि मुझे लड़ने दीजिए। हाँ अब्बास, तुम हमारे लश्कर के सालार हो। अब्बास मुड़कर देखते हैं तो लश्कर में कोई भी नहीं है। कहा मौला लश्कर ही नहीं है, मैं किसका सालार हूँ, वो या इजाजत नहीं मिली। हाँ ऐसे में एक बच्ची आई जो करबला में एक ऐसी बच्ची है, न जाने उसकी कैफियतों को कौन समझ सकता है, कौन बयान कर सकता है। आई चचा अब्बास, बच्चे बहुत प्यासे हैं, बच्चों को बहुत प्यास लग रही है। तो चचा अब्बास ने कहा बेटा अपने बाबा से इजाजत ले दो, हम पानी ले आएंगे। बस ये सुनना था। बच्ची अपने बाबा से कहती है बाबा चचा अब्बास को इजाजत दे दे। इसीलिए आप देखते हैं ना, अलम के साथ हमेशा ये मस्कीजा जो है ये उस सकीना की याद दिलाता है, ये सकाए सकीना, क्योंकि ये पानी लेने गया फिर ये पलटा नहीं। हाँ आज़ादारान मोहतरम, जब इमाम हुसैन को ये कहा, उलमा बयान करते हैं कि मेरे मौला ने कहा कि आपको पानी चाहिए, बच्चों के लिए आपको पानी चाहिए, आपके छोटे भाई के लिए, लेकिन मेरा भाई गया तो वापस नहीं आएगा। हाँ आज़ादारान मोहतरम, फिर भी कहते हैं कि मस्कीजा उठाया गया, ले जाया गया। जिशान हैदर जवादी अल्लाह बगावाहू बयान करते थे कि जिस खेमे में मशकीजे रखे हुए थे, आप जानते हैं ना पानी तो कई दिन से नहीं था, लेकिन जहां मशकीजे थे वहां निस्बतन जगह शायद थोड़ी किसी वक्त में नम रही हो। बच्चों की यह हालत थी कि शिद्दत प्यास की वजह से अपने सीनों को जमीन पर लगाए थे। ये अब्बास का देखना था कि सीना फट गया। अब्बास ने मशकीजा उठाया, हाँ अलकमा की तरफ बढ़े, अलकमा की तरफ बढ़े, दुश्मनों को तेज करते हुए पानी तक पहुंचे हैं। पानी भरा गया, मशकीजा सूखा था, बनने में देर हो गई। हाथ में पानी उठाया, पानी को देखा और ये कहा कि जिसका अरबाब प्यासा हो, अब्बास पानी नहीं पी सकता। पानी को पानी पे मारा, हत्ता कि उस जानवर ने भी पानी नहीं पिया। इमाम का सवारी थी वो भी बड़ी बावफा निकली। इमाम पलटे हैं, बस मैं आपकी जहमतों को मुख्तसर करूंगा। इमाम पलटे हैं, फिर वो दुश्मनों ने जो है वो हमला किया कि अगर ये पानी पहुंच
गया तो जंग जीत जाएंगे। हाँ, ये जंग ही पानी की है। फिर एक शख्स लईन ने दायां बाजू कलम किया, फिर बायां बाजू कलम किया। इमाम ने मिस्कीज़े को अपने दामन में लिया और फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। दुश्मन कह रहा है, देख रहा है कि ये अब्बास को कोई ताकत रोक नहीं सकती। मकातिल बयान करते हैं, हजरत अब्बास उठ उठ कर देख रहे हैं खैमे कितनी दूर रह गए हैं, ये पानी पहुंच जाए। मगर दुश्मन ने देखा कि ये कौन सी उम्मीद है, कौन सी ताकत है जो अब्बास को लेकर जाती है। तीर से उस मशकीज़े का निशाना लिया, पानी बहना शुरू हुआ। अब्बास की उम्मीदें खत्म हो गई। अब्बास ने अपने घोड़े को मोड़ लिया। ये बावफा बगैर पानी के खेमों में नहीं जाना चाहता था। एक तीर आया जो आंख में लगा। अब्बास अपनी सवारी पर संभल ना सके, अभी ये तीर निकालते ही थे एक लाइन ने आहन का गुज लगाया। अब्बास ज़ीन से जमीन की तरफ आए। एक आलिम दीन बयान करते थे कि मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे हजरत अब्बास तशरीफ लाए। कहा कि तुम हमारे मसाइब सही नहीं पढ़ते। कहा मौला मैं आपके मसाइब तो पढ़ता हूँ। कहा नहीं, तुम ये सही बयान नहीं करते कि एक शख्स ज़ीन से जमीन पे कैसे आए कि जब उसके अपने हाथ ना हो। हाँ, आज़ादारा ने मोहतरम हजरत अब्बास जमीन पर आए, अपने मौला को पुकारा। फिर जब ये हालत देखी तो मेरा वक्त का उस वक्त इमाम हुसैन ने अपनी कमर को पकड़ा। कहा इनका सरा ज़हरी, अरे अब्बास गए, हुसैन की कमर टूट गई। अब इमाम हुसैन न जाने किस तरह अपने भाई के बदन तक पहुंचे, अपने ज़ानुओं पे सर रखा, खूनों को साफ किया, आपस में तकल्लुम हुए, न जाने क्या हुआ। कुछ वसाइतें हैं जो बयान होती है, उनमें से एक ये है कि मौला अब्बास ने कहा मेरे बदन को खैमों में मत लेकर जाइएगा। हाँ, उलमा कहते हैं शायद इसलिए कि हाजी अब्बास बावफा है, बगैर पानी के बदन भी नहीं जाना चाहता। लेकिन अल्लामा बयान करते हैं नहीं, भाई है, अताअत गुजार है, जानता है मेरा मौला सुबह से लाशों को उठा उठा थक गया है। अब अब्बास अपने लाशे की जहमत नहीं देता। हाँ, अब ये अलम लिया, खैमों की तरफ बढ़ा। बच्चों के अंदर उम्मीदें पैदा हुई कि अलम आ रहा है, चाचा आ रहे हैं। मगर क्या देखा कि अब इमाम हुसैन है। कहा बाबा अम्मू अब्बास कहाँ रह गए? कहा अम्मू अब्बास नहरे अलकमा किनारे सो रहे हैं। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। इलाही आमीन। मददगारों में शुमार फरमा। जो बीमार हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, खासतौर पे वबा बीमारी की वजह से मरीज है, उसके अलावा भी जो मरीज है उन सबको हजरत अब्बास के पासों की सदके में इलाही आमीन। गुनाहों को दरगुजर फरमा। हमें मकसद इमाम हुसैन तक पहुंचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आमीन। इस दुनिया में शफाअत और मातम